اچھا، ایک شخص نے مسئلہ پوچھا ہے کہ اگر روزے میں انسان سے کوئی پانی نکل جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ مطلب فیس بک یا کوئی ویڈیو یا کوئی ایسا خیال آیا اور اس کے بعد اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگر کپڑوں پہ کہیں پہ لگ گئے تو کپڑے بھی صاف کرنے پڑیں گے اس کو. اچھا، اگر ایک بندے غصے میں اپنے آپ کو بد دعا دے تو کیا حکم ہے؟ بس توبہ کرے، استغفار کرے. بد دعا نہیں دینی چاہیے اپنے آپ کو. کبھی کبھار فرشتے بھی آمین کرتے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ یہ ہماری کچھ مستورات بد دعائیں دیتی ہے بچوں کو، تو ایسی مستورات کبھی کہتے ہیں کہ جنت میں جانے کا نہیں حکم. اچھا، گردے کی پیوند کاری کا حکم. گردے کی پیوند کاری میں دو علماء کے بڑے گروہ ہیں. ایک پاکستان کے اکثر علماء اور انڈیا کے اکثر علماء، اور یہ کہتے ہیں کہ ناجائز ہے. اور جو سعودی کے سارے علماء، ان کا تو جمہوری فیصلہ ہے. اور پاکستان کے کچھ علماء وہ کہتے ہیں جائز ہے، لیکن دو شرائط. ایک، آنکھ، گردہ کوئی بھی انسانی اعضاء دوسرے کو دینے میں جو دینے والا ہو اس کا بچنے کا کبھی وہ امکان ہو، اور جس کو دیتا ہے، جس کو لگاتا ہے، اس کے بھی بچنے کا کبھی امکان ہو. تو کہتے ہیں کہ پھر وہ دے سکتا ہے، یہ لے سکتا ہے. اور اس کے بعد دونوں توبہ استغفار کر لے. اس میں کچھ علماء اس کو ناپسند کرتے ہیں، اس لیے توبہ استغفار کچھ صدقہ بھی کر لے. اچھا، پوچھتے 12 تولہ سونے پر کتنا زکوٰۃ آتا ہے؟ بھائی یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں، رمضان میں چیز بتاتے ہیں کتنا زکوٰۃ. اس کا میں ہمیشہ ایک فارمولہ بتاؤں، میں تو یہ نہیں کر سکتا. یار بندے کو میں اماؤنٹ بتاؤں، فارمولہ یہی ہے: جتنا ان کے پاس سونا ہے، جو چیز ہے، ان سب کا اماؤنٹ نکالے، بازار میں پوچھے، اس کے ریٹ نکالے. کوئی ایسی چیز، کپڑے، جوتے اور الماریاں یا کوئی ڈنر سیٹ وغیرہ جو پورے سال میں یوز نہیں ہوتے، اتنے زیادہ ہیں ان کے پاس کہ وہ یوز نہیں ہوتے، تو وہ سب کے پرائس نکالے. مثال بن گیا 20 لاکھ ٹوٹل، تو اس 20 لاکھ کو ڈیوائڈ کر لے 40 پہ، 40 پہ تقسیم کر لے، جو نکل آیا وہ زکوٰۃ ہے، وہ دے دے. بس آسان طریقہ ہے. نابالغ بچہ روزہ توڑے تو قضا لازمی ہے؟ نہیں، قضا لازمی نہیں ہے اس پہ، نابالغ پہ. اچھا، نابالغ بچہ نماز توڑ دے تو دوبارہ پڑھوانا چاہیے؟ بالکل، دوبارہ نماز پڑھے گا، نماز پڑھنا چاہیے، روزے کی کوئی قضا نہیں ہے. اچھا، عورت روزے میں سرخی لگا سکتی ہے کہ نہیں؟ لگا سکتی ہے، لیکن اگر اس کا ذائقہ اس کے حلق میں محسوس ہوا تو پھر اس کا روزہ مکروہ ہوتا ہے. مکروہ کا معنی مکروہ تحریمی، اعادہ کرے گا، دوبارہ روزہ رکھے گا. ہاں، اس کا جو وہ پنشمنٹ آتا ہے، جرمانہ 61 روزے 60 روزے، وہ نہیں کرے گا، صرف اسی کا قضا رکھے گا. اچھا، روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ اور اندازہ لگا سکتا ہے؟ نہیں لگا سکتا، کیونکہ اس کا جو ذائقہ ہے وہ ادھر فیل ہوتا ہے، تو نہیں کر سکتا. قرآن کے شہید اوراق جلانے یا دریا میں ڈالنے کی بجائے کرش کر کے دوبارہ صفحہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ ہاں، کر سکتے ہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا ڈیٹیل ہے. وہ قرآن شریف جو کسی نے مسجد یا مدرسے کے لیے وقف کیا گیا ہو، اس کو نہیں کر سکتا. اس کے طریقے پر علماء یہ بتاتے ہیں کہ کوئی بندہ پیسے دے دے اور وہ قرآن شریف پہلے لے لے، اور وہ پیسے مسجد یا مدرسہ میں یہ لوگ لگائیں، ٹھیک ہے، اور وہ لے لے، پھر وہ جا کے کرش کر لے اور اس کو دوبارہ صفحے بنائے، تو پھر صحیح ہے. اچھا، کہتے ہیں سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں فرق اور ان کے پڑھنے کا طریقہ. سنت مؤکدہ وہ سنت جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت ہو، لیکن اس کا مداومت بھی ثابت ہو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس کے نہ کرنے پر ملامت بھی ثابت ہو، ملامتی بھی ثابت ہو، مطلب کسی کو ملائم کیا ہو. اور اس کے جو برکت سے، مطلب جو ثابت تو ہے لیکن اس پہ مداومت بھی نہیں ہے ثابت، اور اس پہ اس کے چھوڑنے والے کو، ترک کرنے والے پر ملامتی بھی نہیں ہے، تو وہ سنت غیر مؤکدہ ہے. اچھا، اس کے پڑھنے کا یہ طریقہ ہے کہ 4 رکعت اگر جو کوئی پڑھے تو نارمل سنت جب ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ساتھ ملاتے ہیں، اور تحیات میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو عبدہ و رسولہ کے بعد ہم کھڑے ہو جاتے ہیں تیسرے رکعت کو. لیکن اس میں عبدہ و رسول، نفل میں عبدہ و رسولہ کے بعد درود شریف پڑھے، اللہم صلی اللہ و بارک پڑھے، اس کے بعد کھڑا ہو جائے. جب کھڑا ہو جائے تو پھر سبحانک اللہم سے سٹارٹ کرنا ہے. مطلب یہ ایک دو رکعت کا علیحدہ علیحدہ شفع ہو جائے گا. ہمارا رشتہ دار اس کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ چرس پیتا ہے، تو کیا زکوٰۃ دے؟ ہاں، زکوٰۃ دے سکتے ہو، باقی اس کا اپنی مرضی ہے، غلط کر رہے ہیں، لیکن زکوٰۃ وہ نہیں روکنا چاہیے، اسے بندے پہ زکوٰۃ دینا چاہیے. فون پر نکاح کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل کر سکتے ہیں، لیکن دونوں میں سے ایک پارٹی کا لازمی ہونا وہاں پہ ضروری ہے. نکاح جو پڑھانے والا اس کے ساتھ، مطلب لڑکا ہے لڑکی نہیں ہے، تو اس کا واٹس ایپ، فون، میسج، خط
فیکس کسی چیز پہ ای میل اس سے اجازت نامہ لے لے اور وہ کسی کو وکیل بنائے، پھر وہ وکیل اسی کا اختیار اس مرد کو دے۔ مجھے ایک لڑکے نے کال کی تھی کہ جی میں نے 3 بچے ہیں، مجھے میں اپنے نکاح میں نہیں، تھوڑا سا شرمیلا تھا تو میں نکاح میں نہیں گیا تھا، اب مجھے کس نے بولا کہ آپ کا نکاح تو نہیں ہوتا؟ میں نے کہا بالکل ہوتا ہے، نکاح فارم میں لکھا ہوتا ہے کہ لڑکی کی طرف سے وکیل اور لڑکے کی طرف سے بھی وکیل، تو جیسے لڑکی نہیں آتی اس کا وکیل آتا ہے، اس کے ساتھ 2 گواہ آتے ہیں، اس طرح لڑکا بھی اگر نہیں جاتا تو اس کا وکیل جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال فون پہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ شرائط ہے۔ نابالغ اگر نماز پڑھتا ہو تو اس کے سامنے سے گزرنا کیسا ہے جبکہ اس کو نماز کا سمجھ بوجھ نہ ہو؟ سمجھ بوجھ کا مطلب ہے کہ وہ 5-6 سال سے چھوٹا ہے، اگر اس کے سامنے کوئی بندہ گزر ہے تو اس کا گناہ نہیں ہے، اور اگر وہ نابالغ ہے لیکن مطلب 12-13 سال سے کم ہے لیکن نماز صحیح طریقے سے پڑھتا ہے، سبق بھی آتا ہے، سمجھ بوجھ بھی ہے، پھر اس کے سامنے گزرنا گناہ ہے، نہیں گزر سکتا۔ میں نماز پڑھتا ہوں، میری 5 سال کی بچی ہے ساتھ، کھڑی ہو جاتی ہے تو کبھی وہ سجدے میں جا کے لیٹ جاتی ہے، کبھی کیا، اس کے سامنے بندہ گزر سکتا ہے، چونکہ وہ تو ایسے ہی وہ بس عادت ڈالنے کے لیے ہم ساتھ کھڑا کرتے ہیں، مسجد میں لے کے جاتے ہیں، لیکن اگر ایسا ہو کہ سمجھ بوجھ ہو تو پھر اس کے سامنے سے نہیں گزر سکتا۔